آپ کس کو پڑھیں اور کس کو نہ پڑھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اہم بات ہے۔ مسکراتا چہرہ، بھولا بھالا چہرہ، کسی کی شعلہ بیانی، کسی کی بہت زیادہ کتابیں ہونا، تو یہ کوئی ایسے فیکٹر نہیں ہیں جی کہ جن کی وجہ سے ہم قرآن پر سمجھوتا کر لیں۔ ہم نے بہت ساری خرابیوں کے حوالے سے سنا ہے، اس کا حل بھی آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ ان خرابیوں سے ہم بچیں کیسے؟ نااہل جو لوگ ہیں، جن کا تفسیر سے، قرآن سے، علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو چھوڑیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کس ترجمہ کرنے والے کی بنیاد کیا ہے۔ آپ کنز ایمان کو لے لیں، تفسیر جلالین کو کھول لیں۔ تفسیر جلالین حقیقت میں عربی ٹو عربی ترجمہ ہے، تفسیر نہیں ہے یہ۔ جی ملاتے چلے جائیں، آپ تفسیر نصفی کو اٹھا لیں، کنز ایمان کو کھول لیں، تفسیر خازن کو اٹھا لیں، کنز ایمان کو کھول لیں، جی تفسیر بغوی کو اٹھا لیں، کنز ایمان کو کھول لیں، تفسیر خازن کو اٹھا لیں، کنز ایمان کو کھول لیں، تو وہاں جو احادیث جو قرآن کی روشنی میں معنی بیان ہو رہے ہیں جی وہی آپ کو کنز ایمان میں ملیں گے۔ واہ بات یہ ہے کہ آپ کس کو پڑھیں اور کس کو نہ پڑھیں، جی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اہم بات ہے۔ مسکراتا چہرہ، بھولا بھالا چہرہ، یا کسی کی شعلہ بیانی، یا کسی کی بہت زیادہ کتابیں ہونا، جی یا کسی کا لمبا چوڑا نام ہونا، جی تو یہ کوئی ایسے فیکٹر نہیں ہیں جی کہ جن کی وجہ سے ہم قرآن پر سمجھوتا کر لیں۔ قرآن کو سیکھنا بنیاد ہے، کا مسئلہ نا۔ سیکھنا ہے، امانت داروں سے سیکھنا ہے۔ جی مطلب جو لوگ امت سے ملے ہوئے ہیں، جی جمہور سے ملے ہوئے ہیں، سینہ بسینہ اکابر سے ملے ہوئے ہیں، جی ان سے ہمیں قرآن سیکھنا ہے، واہ ان کا ہمیں ترجمہ پڑھنا ہے، ان کی ہمیں تفسیر پڑھنی ہے۔